مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ میرا نام ایونجلسٹ نسیم اختر ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی مصلوبیت کے وقت جو 7 کلمات ان کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے، آج ہم تیسرے کلمے کے بارے میں سیکھیں گے جو کہ محبت کا کلمہ کہلاتا ہے۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 26 سے 27 آیت میں یوں لکھا ہے: یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کلمے کا پس منظر مادر غمناک اور مرد غمناک کی محبت کا عروج ہے۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ محبت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو بیٹا انسانیت کی محبت کی خاطر کاٹ پر بے یار و مددگار لٹکا ہوا ہے، اور ماں بیٹے کی محبت میں غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ماں کا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لختے جگر پر اس طرح ظلم و تشدد ہوتے ہوئے دیکھنا، بیٹے کے بدن کو کوڑوں کی مار سے لہو سے تار تار دیکھنا، سر پر کانٹوں کا تاج، ہاتھ اور پاؤں کیلوں سے چھدے ہوئے دیکھنا، جان کنی کی حالت میں بیٹے کو سولی پر لٹکتے ہوئے دیکھنا، ماں کی محبت کے صبر کا کمال ہے۔ یسوع المسیح پر جان دینے والے موت کے خوف سے جان بچا کر بھاگے، لیکن مقدسہ مریم مگدلینی، مریم کلیپاس، سلومی اور یوحنا رسول خداوند یسوع المسیح کے اس صلیبی سفر میں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یسوع کی ماں کا صلیب کے نیچے اپنے بیٹے کے دکھوں کو دیکھ کر غم سے نڈال ہونا اور ماں کا دل تلوار سے چھد جانا اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ بزرگ شمعون کی پیشگوئی کی تکمیل تھی کہ تیری جان میں تلوار چل جائے گی۔ مقدسہ مریم نے بیٹے کی محبت میں ہر خوف پر غالب آ کر اور بیٹے کے دکھوں میں شریک ہو کر بے پناہ محبت کی مثال پیش کی ہے۔ صلیب تلے ایک بے بس اور مجبور ماں اپنے لختے جگر پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر نڈھال ہے، جبکہ صلیب کے نیچے سینکڑوں بپھرے ہوئے یہودیوں کی نظریں خداوند یسوع المسیح پر لگی ہوئی ہیں، لیکن اتنے جمع غفیر میں بیٹے کی محبت بھری نگاہیں ماں کی ممتا کو دیکھ رہی ہیں۔ پھر سہتے سہتے وقت نظام المسیح نے انسانی منصوبہ نجات کی تکمیل کو سامنے رکھتے ہوئے ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر یوحنا رسول سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اس اعلان محبت میں خونی اور انسی رشتے کا درس نظر آتا ہے۔ المسیح نے نہ صرف اپنی خاندانی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، بلکہ اپنی ماں کی تعظیم کر کے خدا کے چوتھے حکم کی تعمیل کی ہے، جو ہم سب کے لیے عملی نمونہ ہے۔ اے عورت، ماں کی بے ادبی اور حد تک کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس عظیم خطاب کے پیچھے اور بھی عظیم بھید ہیں۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ الہام الہی کے مطابق وہ کنواری اور فضل سے بھرپور عورت مقدسہ مریم تھی، جس سے دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس پرفضل عورت اور اس کی نسل سے شیطان کی عداوت ہوگی، بلکہ انسانی منصوبہ نجات میں عورت نجات دہندہ کی ہمسفر ہوگی۔ اس لیے جب المسیح نے کانہ گلیل میں منصوبہ نجات کے کام کا آغاز کیا تو اپنی ماں کو اس کے الہی لقب اے عورت سے مخاطب کیا تھا۔ گویا
وعدہ عدن کی تکمیل کا آغاز کیا تھا، اور پھر جب کلوری پر سلیب پر لٹکتے ہوئے المسیح آخری سانس لے رہے تھے اور منصوبہ نجات کو تمام کرنے والے تھے اور شیطان کے سر کو کچلنے والے تھے، تو اس وقت بھی اپنی ماں کو اسی الہی لقب عورت سے مخاطب کیا تھا۔ گویا المسیح نے ماں کی بے ادبی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی ماں کو نجات دہندہ کی ماں اور معاہدہ عورت ثابت کیا تھا۔ ہمیں بھی خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے اور خداوند کے احکام کو بروئے کار لانا چاہیے۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔